خلیفہ کی شرائط کیا ہیں؟ خلیفہ کی 11 شرائط ہیں۔ کس کو خلیفہ بنایا جائے گا، حکمران کس کو بنایا جائے گا، اس کی 11 شرائط ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور مسائل بھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ خلیفہ کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، عمومی شرط ہے، عبادات کے لیے بھی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو۔ عاقل کا مطلب کوئی ایب نارمل نہ ہو، وہ نارمل آدمی ہو، عقل اور شعور والا ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، نہ کسی بندے کا، نہ امریکہ کا، اور نہ ہی کسی اپنی بیگم کا، اور نہ ہی اپنی خواہشات کا، کسی کا غلام نہ ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ مرد ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کسریٰ نے اپنی خاتون کو اپنا حکمران بنا لیا ہے، تو آپ نے فرمایا لن یفلح قوم ولو امرہم امرأة، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ وہ قوم کبھی بھی قطعاً کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جن لوگوں نے اپنی حکومت کا ذمہ دار خاتون کو بنا لیا۔ چھٹے نمبر پر خلیفہ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ سلیم الاعضاء ہو، یعنی اس کے اعضاء مکمل پورے ہوں، نابینا نہ ہو، اس کو ایسا نہ ہو کہ اونچا سنائی دیتا ہے، ہاتھ پاؤں نہ ہوں اس کے، ہاں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو طالوت علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ بادشاہ بنے گا، تو وہ فرمایا کہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اسے علم بھی دے رکھا تھا اور اس کو جسم قوت بھی دے رکھی تھی۔ تو یہ ایک شرط ہے۔ ویسے کسی کا نابینا ہونا اس کا کوئی نقص نہیں ہے، لیکن پوری ایک ملک کو، لوگوں کو چلانے کے لیے اس کا سلیم الاعضاء ہونا، اس کے اعضاء کا پورا ہونا یہ ضروری ہے۔ ساتویں نمبر پر یہ ہے کہ وہ قریشی ہو، قبیلہ قریش سے ہو خلیفہ۔ اگر قریشی کوئی نہیں ہے یا قریشی تو موجود ہیں لیکن وہ علم، تقوی اور باقی شرائط پہ پورا نہیں اترتے، تو پھر کوئی دوسرا خلیفہ بنے گا، ورنہ قریش کے ہوتے ہوئے دوسرا خلیفہ نہیں بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش۔ آٹھویں نمبر پر وہ شخص لڑائی کے امور سے، بیٹل فیلڈ اور اسی طرح لڑائی کی حکمتیں، اسٹریٹجیز، ان سے خوب واقف۔ یہ نہ ہو کہ اس کو حکمران بنا دیا جائے، اس کو لڑائی کا پتہ ہی نہ ہو، اس کو جنگ کے اصول و ضوابط ہی نہ پتہ ہو، اس کو یہی پتہ نہ ہو کہ خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے، اس کو یہی پتہ نہ ہو کہ اپنی فوج کو کیسے بناتے ہیں، کیسے تیار کرتے ہیں، اس کو یہی پتہ نہ ہو کہ کہاں سے دشمن کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے، اس کو یہی پتہ نہ ہو کہ وار، بیٹل کتنی قسم کی، کتنی ٹائپ کی ہے، اس کو یہی پتہ نہ ہو کہ اگر کبھی جنگ کا موقع آ جائے تو جنگ کرنی کیسے ہے۔ یہ کچن کے برتنوں سے تو جنگ نہیں ہوگی نا، خواتین کا کام تو نہیں ہے نا یہ۔ تو یہ ساری چیزیں اس کو معلوم ہوں۔ 9ویں نمبر پر اس کی شرط یہ ہے کہ اس میں حکمران وہ ہو جس میں قاضی، جج بننے کی صلاحیت موجود ہو، اور اس میں اتنا علم ہو کہ وہ اجتہاد کر سکے۔ یہ نہ ہو کہ دین سے کورا ہو، قل ہو اللہ بھی نہ آتی ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ حکمران ایسا ہو عمرہ کر کے واپس آئے اور جا کر کسی قبر پہ چادریں چڑھانا شروع کر دیں، یعنی بنیادی چیز کا بھی علم نہ ہو۔ اور یہ ہمارے لیے، کسی قوم کے لیے بڑی ہی آزمائش کی بات ہے کہ ان پر کوئی ایسا حکمران مسلط ہو جسے دین کی بنیادی چیزوں کا بھی علم نہ ہو۔ 10ویں نمبر پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی حدود کے قیام میں، اللہ کی حدیں اس کو نافذ کرنے میں نہ اس کے دل میں نرمی آئے، نہ کسی کا وہ پریشر لے۔ چور ہے، ہاتھ کاٹا جائے گا، زانی ہے، شادی شدہ ہے، سنگسار کیا جائے گا، قاتل ہے، قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اور 11ویں نمبر پر یہ ہے کہ وہ بندہ عادل ہو، انصاف کرنے والا ہو، وہ کسی کے لیے جانبدار نہ ہو۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آیا کہ کسی نے کہا کہ قبیلہ بنو مخزوم ہے، بہت بڑا قبیلہ ہے، ایک خاتون نے چوری کر لی، اب وہ اتنی چوری تھی کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، وہ بڑے شرمندہ تھے، خاتون بھی بڑی شرمندہ تھی، تو انہوں نے کہا کسی کی سفارش تلاش کرتے ہیں۔
جو سفارش سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ شدید غصے میں آ گئے اور کہا کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک ہی اس نے کیا کہ امیر لوگ جب چوری کرتے تھے ان کو چھوڑ دیا جاتا، اور جب چھوٹے لوگ غریب لوگ ایسا کچھ کرتے تو ان کے اوپر ان کو سزا دی جاتی تھی۔ تو یعنی جس قوم میں یہ ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گی۔ آج ہماری ہلاکت کا اسباب میں سے جو سبب اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔